اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء، آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، یعنی اس کے اندر قصر کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نماز صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی ہے اور صلاۃ قصر کی بات ہو رہی ہے۔ قصر کب ہوگی؟ جب ہم سفر میں ہوں گے، اور صلاۃ الخوف کب ہوگی؟ جب کوئی جان کا خدشہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آدھی ہو جاتی ہے نماز صلاۃ القصر میں، یعنی 4 کی 2 ہو جائیں گی، اور صلاۃ الخوف میں 4 کی 1 ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ بھی آگے آ جاتا ہے وہ بھی۔ آیت نمبر 102۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، یعنی ہتھیار اپنے لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، اپنے ہتھیار لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ایک ہی بار ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو امام ہوگا وہ تو مکمل نماز پڑھے گا، جیسے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 1 رکعت مطلب آدھی آدھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لوگ، آدھے لوگ جو ہوں گے امام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے اور وہ نماز پڑھیں گے، اور جو پیچھے والے ہیں وہ الٹے مطلب اسلحہ لے کر ہتھیار لے کر کھڑے رہیں گے، اور جیسے ہی امام 1 رکعت پڑھ چکے گا تو پھر 1 رکعت جنہوں نے پڑھ لی تھی ساتھ میں وہ پیچھے آ جائیں گے، اپنے ہتھیار لے لیں گے، اور جو کھڑے تھے حفاظت کر رہے تھے وہ آگے چلے جائیں گے اور وہ پھر نماز ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے صلاۃ الخوف جو ہوتی ہے مطلب پیچھے والوں کی 1 ہوگی، تو امام کی 2 ہو گئی، تو یعنی کہ وہ پوری مکمل مانی جائے گی مقتدی کی بھی۔ ٹھیک ہے، تو صلاۃ الخوف جو ہوتی ہے وہ آدھی کی بھی آدھی ہو جاتی ہے جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، امام پوری پڑھتا ہے، باقی جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ مکمل آدھی آدھی پڑھتے ہیں۔ پھر جب آیت نمبر 103، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کی گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ صرف صلاۃ الخوف خوف کے معاملے میں ایسا کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں ہم کریں کہ امن میں ہے تب ایسا کر لیں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، ایمان والوں پر جو نمازیں ہیں اس کے وقت پر ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 104، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اللہ سب کچھ جانتا اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ یعنی کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو یا کسی کافروں کا یا دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہو تو اس کے اندر سستی نہ دکھاؤ، کیونکہ ان کو بھی تکلیف، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ تم یعنی کس چیز کے امیدوار ہو؟ اللہ سے اجر کے امیدوار ہو۔ تم اگر شہید ہو جاتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں تم آخرت کے شہادت کے امیدوار ہو، حالانکہ کافر تو اس چیز کے امیدوار نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ تم سے جنگ کر رہے ہیں، تو تمہیں تو بڑے ریوارڈز ملنے والے ہیں، تو تم اس چیز میں کیا کرو؟ سستی نہ کرو۔ آیت نمبر 105، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست یعنی سیدھی راہ اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔
تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، یعنی کہ جو لوگ بری نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ ان کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لے، اپنا جج مان لے، بلکہ وہ تو اس لیے آتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، ہمارے لیے کچھ رول میں آسانی ہو جائے، کچھ جو سزائیں وہ کم کر دی جائیں، اس لیے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کے ساتھ مطلب آپ ان کی حمایت نہ کریں اور اللہ سے درگزر کی درخواست کریں، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 107، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار ہو اور معصیت پیش ہو، یعنی اپنے نفسوں کے تئیں کیا ہے اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے، یعنی کہ وہ لوگ جبکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات عطا کی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ نا انصافی کر رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہیں، یہ اپنے نفسوں کے تئیں کیا ہے، خیانت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 108، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، اللہ نے ان کے سارے اعمالوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی چاہے یہ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے خلاف کتنے بھی حربے کر لیں، کتنی بھی چالیں چل لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راتوں کو بھی اسی طرح جانتا ہے جیسے کہ وہ دن کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 109، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو اللہ کی گرفت سے اسے کون بچا سکے گا، یعنی دنیا میں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، دنیا میں تو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر ان کو ان کے غلط ڈیسیجنز پر کون سپورٹ کرے گا۔ آیت نمبر 110، اگر کوئی شخص برا فعل کرے، برا کام کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے، توبہ کر لے تو اللہ کو درگزر کرنے والا، توبہ قبول، بڑا غفور اور بڑا رحیم پائے گا، یعنی اگر کسی سے برا عمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنا یعنی کہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اللہ سے استغفار کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ 111، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو بس اللہ کو تو ساری ہی باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم ہے، یعنی یعنی جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کی برائیوں کو ان کے لیے آخرت میں وبال بنا دے گا۔ آیت 112، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر منسوب کر دیا یا تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا، یعنی جس طرح بنو ابریق نے کیا تھا کہ چوری خود کی تھی اور تہمت کسی دوسرے پر لگا دی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ چوری کر کے وہ جو زرا تھی وہ دوسرے کے گھر میں پھینک دی تھی اور کہا تھا یہ اس نے کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی کی ذات پر بہتان لگانا اور یہ کھلا گناہ ہے۔ آیت نمبر 113، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا ہی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ مطلب جب یہ قصہ ہوا تھا بنو ابریق کا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابریق کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے،
جو کہ فی الواقع چور تھا، جو حقیقتاً چور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کیا اور ان کو آگاہ کر دیا کہ اصل چور وہی لوگ ہیں۔ آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں، خفیہ باتوں میں، خفیہ مشوروں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی چھپ چھپ کر پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے چھپ چھپ کے تو کیا کریں، صدقات کریں، نیکیاں کریں، اس کو چھپائیں، اور نہ کہ خفیہ جو پلاننگز کرتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ایمان والوں کے خلاف، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہیں کوئی کسی قسم کی خیر نصیب نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 115، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، یعنی جو رسول کی مخالفت کرنے کے لیے جد و جہد کرے اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، در حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جو رسول کے خلاف کرے گا اور جو اہل ایمان کی راہ سے ہٹے گا تو پھر وہ جس راہ پر چلنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی ہی راہ کیا کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ اگر وہ گمراہی پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ کوئی زبردستی کا نہیں ہے۔ اگر تم گناہ کی طرف چلنا چاہتے ہو تو گناہ کی طرف چلتے رہو، اللہ زبردستی کسی کو بھی نیکی کی طرف نہیں لاتا، اور کوئی نیکی کی طرف چلتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی غلط گمراہی کے راستے پر نہیں بھٹکنے دے گا۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ جس روش کو اختیار کر لیتا ہے، جس طرف چل پڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی راہ آسان کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کی آنکھ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 116، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک، ہر قسم کا جو ہے نا اللہ کی کیریکٹرسٹک میں شرک کرنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ نے فرمایا کہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اس کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی قطعی معافی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 117، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ مورتیوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یہ شیطان کو اپنا کیا بنا لیتے ہیں، حاکم معبود بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے، یہ شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں جو شرک ہوتا ہے کہ دیوی دیوتا بنا لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ سارا اللہ کی ذات میں کیا ہے، شرک ہے۔ آیت نمبر 118، لعنت اللہ، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا، جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کی نیکیوں کا حصہ کیا کر لوں گا، ان سے چھین لوں گا۔ مقرر شدہ حصے سے مطلب ہے جیسے کہ مشرکین جو بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر دوسروں کی طرف لے آنا، یا پھر ان کو جو نیکیاں ہیں ان کو کرنے سے روک دینا۔ تو اللہ مطلب شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کا کیا کر لوں گا، ایک مقرر حصہ چھین لوں گا، اس کی نیکیوں کا حصہ اس سے لے لوں گا۔ آیت نمبر 119، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھا دوں گا، یعنی جھوٹی خواہشات میں وہ لوگ پڑے رہیں گے۔
میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، چیر ڈالیں گے، مطلب جانوروں کے کانوں پر سلٹ لگا دیں گے، کانوں کو چیر کے، اور وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ جو ہے یہ جانور یہ فلاں بت کے لیے، فلاں مورتی کے لیے، اور اس پہ ہم کیا ہے اب اس کا کوئی استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کا ذبح کر سکتے ہیں، نہ اس کا دودھ استعمال کر سکتے، نہ اس کا گوشت استعمال کر سکتے۔ تو یہ مشرکان مکہ کیا کرتے تھے؟ کان چیر دیتے تھے، اور مطلب ایک طریقے سے نشان لگا دیتے تھے کہ یہ جو ہے بتوں کا ہے۔ تو یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں جھوٹی آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے، یعنی کہ جو نیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو ساخت بخشی ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کرے گا۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے نا، سارا ٹرانسپلانٹ وغیرہ کرواتے ہیں، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو ساخت دی ہے تو وہ اس پر سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اس پر کنٹینٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ناک کھڑی کروانا ہے، پھر ہونٹ لپس کو کیا کرواتے ہیں؟ باریک کروائیں، یہ سارا کیا ہے؟ اسی میں شامل ہے کہ اللہ نے جو خدائی ساخت ہے اس میں تبدیلی کر دیں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ تو نقصان میں پڑ گیا، وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ آیت نمبر 120، وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا رہتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجست فریب کے کچھ نہیں ہیں، یعنی شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے وعدے ہیں۔ آیت 121، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی یعنی اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ آیت 122، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے بات میں سچا ہوگا۔ آیت 123، انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے، نہ موقوف ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں انجام انجام کا انجام کا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ یعنی کہ انسان اگر وہ یہود ہو یا نصارہ ہو یا اہل کتاب ہو، تو انسان جو سوچ رہا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا اور یہ رزلٹ آ جائے گا، اور جس طرح سے انہوں نے یہود نے کہا تھا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں اور ہم جو ہیں اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے جو انجام ہے، تمہارے جو ریزلٹس آنے والے ہیں وہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہوں گے، نہ کہ تمہاری خواہشوں اور تمہاری باتوں کی بنا پر ہوں گے۔ اور جو نیک آیت 124، اور جو نیک عمل کرے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 125، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو، اپنے سر کو جھکا دیا ہو اور اپنا رویہ نیک کر لیا ہو، اور یکسو ہو کر بالکل مونوتھیسٹ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی ہو، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ آیت 126، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ 127، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جو ان کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر، یعنی جیسے لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔
یعنی یہاں پر کہ یتیم لڑکیوں سے یہ لوگ نکاح اس لیے کر لیتے تھے کیونکہ وہ مالدار ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اگر جیسے کہ وہ مالدار ہوتی اور خوبصورت بھی ہوتی تو پھر وہ جلدی سے ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے. ادروائز جو اتنے خوبرو نہیں ہوا کرتی تھی تو ان سے کیا کرتے تھے، ان کے مال تو ہڑپ لیا کرتے تھے لیکن ان سے نکاح نہیں کرتے تھے، یا پھر ان سے نکاح کرتے تھے تو ان کو جو ازواجی حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیا کرتے تھے، ان کے مہر نہیں دیا کرتے تھے، ان کے جو بھی رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کہا، اور دوسرا ان بچوں کے حق میں کہا ہے جو یتیم ہے کہ ان کے متعلق بھی تم کیا کرو، ٹھیک ٹھیک مطلب اپنا رویہ اختیار کرو. آیت نمبر 128 128. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کے طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان کا رویہ اختیار کرو اور خدا ترسی یعنی تقوی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہے. یعنی کہ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کو کم تر یا خوبصورت بیوی سے اعراض کرے تو کم خوبصورت جو بیوی ہے نا جو مقابلے میں، تو پھر اس کو تھوڑا سا پرے رکھے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر یعنی مہر سے یا نان نفقہ چھوڑ کر خاوند سے مصالحت کر لے. تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے. حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہبا کر دی تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا. تو اس طریقے سے مطلب اپنی مصالحت کر سکتی ہے، وہ کچھ جو ہے مہر وغیرہ لے کر اور اپنا جو باری وغیرہ ہے وہ چھوڑ سکتی ہے. 129 آیت نمبر 129. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تو تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل صحیح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ پھر چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا یعنی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ پوری طرح 100% تو تم عدل نہیں کر سکتے، لیکن جو ظاہری طور پر عدل ہے وہ تم کم از کم کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اور وہ جو دلی میلان ہے تو پھر اس کے اوپر پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 130. لیکن اگر زوجین ہسبینڈ اور وائف زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اگر دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دونوں کے لیے الگ الگ راہیں آسان کر دے گا. آیت 131. یعنی وہ جو سیکنڈ بیوی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، اگر وہ دونوں آپس میں طلاق لے لیں اور الگ ہو جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے لیے آسانیاں الگ راہیں پیدا کر دے گا. آیت نمبر 131. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی یہود اور نصارہ انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور آپ محمود ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ غنا رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر بندے نیک عمل کرتے ہیں تو کریں، اور نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان بندوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، تم سے بہتر لے آئے گا. آیت نمبر 132.
ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے، وہی وکیل ہے، وہی کار ساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 133، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ 134، جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، جو دنیا ہی کا اجر چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو آخرت کا بھی ثواب ہے، اور ثواب آخرت بھی اللہ ہی کے اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع البصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ صرف دنیا کے طالب نہ بنو، آخرت کو بھی طلب کیا کرو ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی خیر موجود ہے۔ آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور انصاف کرنے والے بن جاؤ، اور خدا واسطے کے گواہ بن جاؤ، یعنی اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات آ جائے، یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو دیکھو کہ وہ امیر ہے تو تم اس کو سپورٹ کرنے لگو، یا پھر غریب ہے تو پھر انسان ہو جاتا ہے کہ چلو یہ غریب ہے، اس کو سپورٹ کر دیا جائے، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے۔ تو تم عدل کا معاملہ کرو، نہ امیر نہ غریب، تم نے یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، اس کے مطابق عدل سے فیصلہ کرو، اور نہ ہی یہ دیکھو کہ یہ معاملہ کس کے خلاف جا رہا ہے، میرے خلاف یا والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، حق عدل کرنا ہے۔ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، عدل سے نہ رکو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، انکار کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یعنی کہ ایمان مفصل کی بات ہو رہی ہے کہ ساری چیزوں پر ایکول ایمان لانا ہوگا، ایک میں بھی کمی کوتاہی ایمان کو کیا کر دے گی، ایمان کو مطلب وہ پھر ایمان نہیں کہلائے گا۔ آیت نمبر 137، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست یعنی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آیت 138، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ منافقین، ان لوگوں کو منافق کہا گیا ہے جو ایمان والوں سے تو دوستیاں نہیں کرتے، کافروں سے کیا کرتے ہیں، دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو منافق ہی ہو گئے نا، کیونکہ وہ ایمان والوں کو ترجیح نہیں دیتے اپنی دوستیوں میں، اور کافروں اور مشرکوں سے دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ 139، کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ وہ ریپیوٹیڈ ہیں، یا ان کا نام ہے، یا ان کی شہرت ہے، یا بہت ان کا رسوخ چلتا ہے، تو اس لیے دوستیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر کیا ہو گئی، منافقت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کا سارا منبع، عزت کا سارا سورس کہاں سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر یہ وہ نہیں ہے طاقت، اور نہ ہی کسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی استطاعت رکھی ہے کہ وہ عزت یا ذلت میں کسی کو مبتلا کر سکے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اور جس کو ذلت دینا چاہے، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 140، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں میں کیا کی جا رہی ہے، جو آیتیں اس میں مین میکھی نکالی جا رہی ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کے اندر چوں چرا کی جا رہی ہے، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو۔
یعنی ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس پر ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے. نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جان لو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو شخص دیکھ رہا ہے کہ کفر کی باتیں کی جا رہی ہیں اللہ کی آیتوں کے خلاف اور پھر بھی وہ اس محفل کا حصہ بنا ہوا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی منافق. تو اللہ نے اسی لیے یہاں پر دونوں کا نام لیا ہے, منافقوں اور کافروں. کافر تو وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو ایمان والے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کو سن رہے ہیں تو ان کو اللہ نے منافق کہا, یہاں پر ایمان والا نہیں کہا. تو سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. آیت 141, یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوتی ہے تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی کہ جب دیکھتے ہیں ایمان والے فتح یاب ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. یعنی کہ جب ہم مسلمانوں سے مل کر لڑ رہے تھے تو ہم جان بوجھ کر ایسی چالیں چلتے تھے تاکہ تم کافروں کو کیا ہو جائے, فتح ہو جائے اور ہم جو ہے ان کو ہرا دیں. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرنے والا ہے, اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل, کوئی راستہ نہیں رکھا ہے. یعنی اس میں دوگلی پالیسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جب ایمان والوں کو جیتتا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ تھے. اور جب کافروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلبہ پا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ارے ہم تو ایمان والوں سے مل کے ان سے مل کے اس لیے لڑ رہے تھے تمہارے خلاف تاکہ ہم ان کی چالوں کو کیا کر دیں, کمزور کر دیں اور تم کیا ہو جاؤ, فتح یاب ہو جاؤ. آیت 142, یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے سستی سے اٹھتے ہیں, محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی سب سے بڑی صفت کیا بتائی کہ جو نمازوں میں سستی کرتا ہے وہ منافق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی کاہلی سے محفوظ رکھے. ہاں, آیت نمبر 143, کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 143, کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں, نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں. اللہ نے بھٹکا دیا یعنی بھٹکنے دیا ہو, اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راہ راست سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. یعنی کہ جو منافقین ہے نہ ایمانی والوں کے ساتھ ہے پوری طرح, نہ کفر والوں کے ساتھ ہے پوری طرح, اور یہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی سیدھا راستہ نہیں تلاش کر سکتا. آیت 144, ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو. یعنی کہ اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے, اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی وہ سزا دے سکے. یعنی کہ ہم اللہ ہی کے ہاتھ میں اپنے سزا کی وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سزا دے دے, ہم اس کو کافروں سے دوستی کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے ہاتھ میں حجت عطا کر رہے ہیں. اللہ کی صاف حجت قائم کر لو. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو. آیت نمبر 145, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. 146, البتہ جو ان میں سے تائب یا توبہ کرنے والے ہوں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے
اور اللہ کا دامن تھام لیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم، بڑا اجر عطا کرے گا۔ آیت 147، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے، یعنی کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی جو بھی نعمت عطا کی ہے ان کا شکر گزار رہے اور ایمان پر قائم رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو سزا نہیں دیا کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کی شکر گزاری کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جب بھی شاکر لفظ آئے گا تو ہم شکر کرنے والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ قدردان کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیت 148، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھا دو، یعنی اگر تم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو پھر اس کو سب کے سامنے نہ کہو، اس کو تنہائی میں سمجھا دو۔ اسی طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسند ہے، یعنی کہ خود سے بھی کھلے عام برائیاں نہ کرتے پھرو، اور کوئی کسی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو پھر اس کو تنہائی میں سمجھاؤ، اس کے برائیوں کا چرچا نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی ظالم ہے تو پھر اس کے ظلم کے لیے آواز اٹھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نہیں روکا ہے۔ آیت نمبر 149، مظلوم ہونے کی صورت میں اگر تم پر بدگوئی کا حق ہے، یعنی کہ اگر تم مظلوم ہو تو ظالم کے خلاف تم بول سکتے ہو، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرتے رہو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر کی پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ تم اگر پھر بھی اپنے زبانوں کو بند رکھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر کیا پاؤ گے تم؟ اللہ کو بڑا عفو درگزر کرنے والا اور بڑا قدردان پاؤ گے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس کی حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس نے ظلم کیا ہو۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ مظلوم جسے گالی دی گئی ہے اس نے جواب میں گالی دی، زیادتی نہ کرے، بشرطے کہ مظلوم جسے گالی دی گئی اس نے جواب میں گالی دی، زیادتی نہ کرے، بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو اور درگزر فرماتا ہے، یعنی یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کے جس کے جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو۔ آیت نمبر 190، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی تفریق کسے کہا جاتا ہے جو کہ یہود اور نصارہ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ مانا، باقی سارے نبیوں کو مان لیا، تو یہ یہاں پر اسی کو تفریق کہا جاتا ہے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ آیت نمبر 151، وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا تیار کر رکھی ہے، مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گی، انہیں رسوا کر دے گی۔ آیت 152، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 153، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر، کوئی بک، کوئی ریٹن مٹیریل ان پر نازل کر ڈالو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں،
اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے اعلانیہ طور پر کھلی آنکھوں سے، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا تھا، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیلیں، کھلے معجزے عطا کیے تھے۔ آیت نمبر 154، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے ان کے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا تھا، طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، سیٹرڈے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عبادت کرنے کو کہا ہے وہی کرو، اور سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ وعدہ لے لیا تھا۔ 155، آخر کار ان کے عہد شکنی، عہد توڑنے، وعدے توڑنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا، بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے بیجا قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، ان پہ دلوں پر مہر لگا دی، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ آیت 156، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا، ان پر تہمت لگا دی، اور آیت نمبر 157، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا ہے نہ سلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ہے، وہ ڈاؤٹ فل ان کے لیے سچویشن کر دی گئی، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کیے جا رہے ہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، یعنی کہ وہ لوگ تو ڈاؤٹ میں پڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے شبہ میں، اپنے ڈاؤٹ میں ہی کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ آیت نمبر 158، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ 159، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، دوبارہ سے آئیں گے، تو سارے لوگ کیا ہوں گے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور سارے اہل کتاب یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس پر ایمان نہ اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دیں گے تمام نبیوں کی طرح۔ آیت نمبر 160، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے لیے کہ اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، یعنی یہودیوں کے رویے بتائے جا رہے ہیں، جیسے انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے بھی کسی پر عذاب ڈال دیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم پر حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں جب وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 162، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، جن کے علم پکے ہیں، راسخ ہیں اور ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، قرآن کریم، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، تورات اور انجیل، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز کا زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ آیت 163، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح سے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی،
164 ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جس کا ذکر تم سے نہیں کیا گیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، یعنی باقاعدہ سامنے سامنے جیسے کوئی ہم کلام ہوتا ہے، تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام اللہ نے کیا۔ آیت 165 یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے تھے اور جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اللہ نے ان نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ کل کو کوئی یہ اٹھ کر نہ کہہ دے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ہادی نہیں آیا تھا، اسی لیے اللہ نے حجت تمام کر دی اپنی طرف سے، سارا جو تھا ہادی اور جو بھی گائیڈنس تھی اللہ نے سب کچھ بھیج دی۔ 166 لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ فرشتے بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ یعنی کہ ساری دنیا بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ 167 جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ 168 اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ نہ دکھائے گا۔ آیت 169 سوائے بجز جہنم کے راستے کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صرف اور صرف جہنم ہی کا راستہ دکھائے گا، جو کفر کرتے ہیں نہ دکھائے، صرف انہیں جہنم ہی کے راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ 170 لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت 171 اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اس کے دین کی محبت میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، اللہ کے لیے صرف حق بات کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل میں اختیار کی تھی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین خدا ہیں، یعنی تین ٹرینٹی سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے کہ وہ اس سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اس کی مطلب اس کی قبضہ قدرت میں ہیں، اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی تمام چیزوں کا کارساز ہے۔ آیت 172 مسیح نے کبھی اس بات سے آر نہ کی، نہ ان کو شرم محسوس ہوئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے اس بات کو آر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے، نہ فرشتوں کو، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کے مخلوق ہونے سے آر کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہونے کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے سامنے وہ گھر کر آئیں گے تو پھر وہ دیکھ لیں گے کہ واقعی میں سچا خدا کون ہے۔ آیت نمبر 173 اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پا لیں گے،
اور اللہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، یعنی کہ جو بندگی سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑا رہے تھے اور تکبر کر رہے تھے، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائے گا۔ آیت نمبر 174۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن یعنی قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ برہان یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نور ہے یہ یہاں پر جو قرآن کریم ہے اس کو کہا گیا ہے۔ برہان ایکچولی سوری قرآن کو کہا گیا، اور نور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ 175۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ آیت نمبر 176۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے نہ والدین ہو نہ جس کی اولاد ہو، البتہ اس کے بھائی بہن موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر یعنی والدین نہیں ہیں اور بچے نہیں ہیں تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، یعنی آدھا حصہ اس بہن کو ملے گا، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ یعنی اگر کلالہ مرد ہے تو پھر وہ اس کی بہن اس کا حصہ پالے گی، اور اگر عورت مرنے والی ہے اور وہ کلالہ ہے تو بھائی اس کا حصہ پائے گا، اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں گی تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گے، یعنی 2/3 دونوں بہنوں کو جائے گا ملا کر۔ اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں گی تو عورتوں کو اکیرا یعنی ایک، اور مردوں کو دوہرا یعنی کہ ڈبل حصہ ملے گا عورتوں کے مقابلے میں۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے، تمہارے لیے احکامات کو آسان کر کے بتاتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ النساء مکمل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔